اگر کوئی رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اور صبح سحری کا ٹائم ہو جائے وہ غسل نہ کر پائے تو کیا ناپاکی میں سحری کھا سکتے ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ جو ہسبینڈ وائف رمضانوں کی راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ جب ناپاک ہو جاتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو صبح غسل کرنے میں پھر بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ وہ سب کے سامنے غسل کر نہیں سکتے ایک شرم و حیا کی وجہ سے، اور سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اب وہ کیا کریں؟ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا جائز ہے؟ ان کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ تو اگر میاں بیوی رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ وہ اسی ٹائم غسل کر لیں، عام دنوں میں بھی کر لیں، رمضان میں خصوصی طور پہ اسی ٹائم کر لیں، کیونکہ اس کے بہت سارے پھر فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ پوری رات پاکی کی حالت میں وہ لوگ سوتے ہیں، ورنہ بنا غسل کیے وہ پوری رات ناپاکی کی حالت میں رہتے ہیں۔ اگر بغیر کسی عذر کے کوئی انسان نہیں غسل کر رہا ہے اور حالت جنابت میں ہی سو رہا ہے تو ویسے بھی اگر اس کی وجہ سے کوئی عبادت ترک ہو رہی ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اور رحمت کے فرشتوں کے نزول میں بھی یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ رحمت کے جو فرشتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے تو جہاں جنبش انسان موجود ہوتا ہے جس نے بلا وجہ غسل نہیں کیا تو اس سے اس رحمت میں اور جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس میں بھی وہ چیز یعنی کہ آڑے آ جاتی ہے، اور اس لیے انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ لیکن اگر اس ٹائم غسل نہیں کر سکا، اب سحری کا ٹائم ہو گیا، تو اب اگر اس کے پاس یہ مسئلہ ہے، یہ کنڈیشن بن گئی کہ آدھا گھنٹہ ہے، اگر کوئی بندہ غسل کرتا ہے تو سحری چھوٹ جائے گی، سحری کھاتا ہے تو پھر غسل نہیں کر پائے گا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ غسل کو مؤخر کر دے، سحری کو کر لے، غسل چھوڑ دے، غسل نہ کرے۔ وہ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا جائز ہے، سحری کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس آپشن ہے کہ سحری تو لمیٹیڈ ہے کہ بس آدھے گھنٹے میں یا پون گھنٹے میں ختم ٹائم، اور اس کے پاس غسل کرنے کا ابھی ٹائم بہت دیر باقی ہے، کیونکہ وہ سحری تو کر سکتا ہے لیکن وہ اگر سحری کا ٹائم ختم ہو گیا غسل کی وجہ سے تو سحری نہیں کر پائے گا، حالانکہ فجر کی نماز میں تو ابھی بہت ٹائم ہوتا ہے۔ سحری جیسے بندے نے کی وہ تو اس ٹائم سحری ختم ہو جاتی ہے جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور فجر کا ٹائم رہتا کب تک ہے؟ سحری کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد تک، تو ابھی اس کے پاس 1.5 گھنٹہ ہے، تو وہ نماز تو سحری کے بعد بھی غسل کر کے پڑھ سکتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی کنڈیشن میں پہلے یعنی سحری کر لے، اس کے بعد میں پھر غسل کر لے، پھر نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے کہ اس نے غسل ہی نہیں کیا، سحری ناپاکی کی حالت میں کر لی اور فجر بھی چھوڑ دی کہ ہم ابھی نہیں نہا سکتے، اب ہم ظہر میں دوپہر میں نہائیں گے، تو اس کنڈیشن میں اس کا روزہ تو مان لیا جائے گا، لیکن جو اس کی وجہ سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں ناپاکی کی وجہ سے، ہسبینڈ وائف کی یا کسی ایک بندے کی بھی کسی وجہ سے ناپاکی ہوئی ہو، تو اس کی وجہ سے جو نماز چھوٹی ہے فجر کی، اس کا وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو اس لیے ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا تو جائز ہے، لیکن وہ فجر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے غسل کر کے فجر کی نماز کو ضرور ادا کر لیں۔ عید ایک خوشیوں کا تہوار ہے، اور یہ عید جب ہی مکمل ہوتی ہے جب ہم اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے غریب بہن بھائی اور غریب فیملیز کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرتے ہیں۔ اس عید پر ہمارا مقصد ہے کہ ہر غریب گھر میں خوشی پہنچے اور ہر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آنے والی عید پر ہر غریب کے گھر میں وہ تمام ضرورت کے سامان موجود ہوں جس سے خوشیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ اس بار انشاءاللہ ہر غریب فیملیز میں ہر غریب انسان کو ہماری سوسائٹی کی طرف سے ایک ایسا تحفہ دیا جائے گا، ایک ایسا گفٹ دیا جائے گا جس کے اندر ضرورت کے تمام سامان موجود ہوں گے، جس باکس کی قیمت تقریباً 520 روپے ہوگی۔ تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ اس نیک کام میں دل کھول کر حصہ لیں، آپ کی چھوٹی سی مدد کسی کے لیے بڑی خوشی بن سکتی ہے اور غریب چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں کے اوپر عید کے دن مسکراہٹ لا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے کسی غریب گھر میں خوشی کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ ایک کٹ آپ ضرور خرید کر دیجئے جس کی قیمت 520 روپے تقریباً ہے۔ اسکرین پر جو سوسائٹی کا اسکینر آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس اسکینر پر یا اس سوسائٹی کے اکاؤنٹ نمبر پر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، 2 4 6 لوگوں کی ضرور مدد کریں، تاکہ جو غریب فیملیز اور ان کے بچے ہیں جب ان کے چہروں پر خوشیاں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کی دعائیں ہوں گی وہ ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دیں گے۔